تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق و مالک ہیں. وہ اکیلے بے مثل و بے مثال ہیں. ساری دنیا کا نظام وہ اکیلے ہی چلا رہے ہیں. اس کائنات میں اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، کوئی اس کے نظیر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اور اپنے راضی کرنے کے طریقے عطا فرمائے ہیں. اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہیں عبادات میں. کوئی کہ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں. ان میں سے پہلی چیز تو عقیدہ ہے، اس لیے کہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی پہلی چیز جو ہے اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں. یہ اصل الاصول ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. دوسری چیز اقام صلاۃ، نماز قائم کرنا ہے. اور تیسری چیز ایتاء زکوٰۃ دینا ہے، یعنی مال کی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے. اور بدنی عبادت جو ہے نماز قائم کرنا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ صیام رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور 5ویں چیز حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے، اس شخص کے ذمہ جو جانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس راستے کی طاقت ہو، جا سکتا ہے.
تو یہ اسلام کی بنیادی 5 ارکان ہیں، جن میں سے پہلے کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے، اور 4 عبادات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی زندگی میں ایک دفعہ ہر اس شخص پر جس کے پاس بیت اللہ جانے کا خرچہ ہو، آنے جانے کا، اس پر حج بھی فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ابھی پاکستان سے چونکہ حج کی اعلان ہو چکا ہے، تو اس لیے یعنی 26 یا 27 نومبر سے حج کے داخلے شروع ہو رہے ہیں، اور 15 دسمبر کو اس کی قرآن اندازی ہوگی۔ تو اس لیے مختصر حج کی اہمیت اور فضیلت پر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ حج شریعت میں فرض ہے، یہ کوئی پکنک نہیں ہے اور سہولت کی چیز نہیں ہے کہ آرام سے جب چاہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کریں گے، بلکہ ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر جس کو بیت اللہ جانے کی طاقت ہو، اس پر حج فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اگر کسی کے پاس مال ہے لیکن جسمانی طور پر معذور ہے تو اس پر حج بدل فرض ہے، یعنی اگر وہ خود نہیں جا سکتا اس کے احکام ہیں، یعنی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے چند مخصوص مہینے ہیں معلوم متعین، جس شخص پر حج فرض ہو تو وہ اس میں نہ بے حیائی کرے اور نہ جو ہے گناہ کے کام کرے اور نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کرے، یہ حج میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ گویا کہ حج کے آداب بیان فرمائے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حج کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا مقدس اور عظیم الشان جو گھر ہے وہ بیت اللہ بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی سب سے پہلا گھر جو انسانوں کی ہدایت کا مرکز بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ وہ ہدایت ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور انتہائی بابرکت، فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ وہاں قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ومن دخلہ کان آمنا، پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج، یعنی حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا یہ لازم قرار دیا گیا ہے جس کے اندر بیت اللہ جانے کی طاقت اور استطاعت ہو، تو اس پر یہ حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، لازم قرار دیا گیا ہے۔ سبیلاً سے مراد کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے خود جسمانی طور پر ایسا صحیح ہے کہ وہ بیت اللہ جا سکتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ جتنے حج کے جانے اور آنے اور جتنے دن وہاں رہنا ہے ان دنوں میں وہاں کا خرچہ موجود ہو اور ان ایام کا گھر کا خرچہ موجود ہو، بس یعنی 40 دن اگر لگتے ہیں تو 40 دن کے بچوں کا خرچہ موجود ہو، سال بھر کا نہیں، 10 سال کا نہیں، پوری زندگی کا کاروبار نہیں فرمایا، بلکہ 40 دن جو حج میں لگتے ہیں ان دنوں کا خرچہ موجود ہو
اور آنے جانے کا ٹکٹ موجود ہو اور 30-40 دن جو وہاں گزارنے ہیں اس کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اب اس میں دیکھیے زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ سہولت پر ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی مقدار میں رقم ہوگی تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ جیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آپ کے پاس ہے، لیکن اس میں سے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آپ کے پاس ہے تو سارا مال خرچ نہیں کرنا، وہاں تو آپ کو صرف 2.5% خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اس سال رمضان میں 1,40,000 کا نصاب تھا، تو کسی کے بعد اگر 1,40,000 روپے ہیں تو اس میں سے اس کو 2.5% خرچ کرنا ہے، یعنی لاکھ میں سے 2,500 روپے اور 40,000 میں سے 1,000 روپے، تو گویا کہ 3,500 روپے باقی جو ہے، یعنی 36,500 روپے وہ آپ کے 1,36,500 روپے آپ اپنے پاس رکھیں اور اپنی ضروریات میں اس کو استعمال کرتے رہیں، کاروبار میں جہاں بھی لگائیں۔ اسی طرح آپ کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہیں تو سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے، صرف 2.5 لاکھ خرچ کرنے ہیں، باقی 97 لاکھ جو وہ آپ کے ہیں، آپ اس کو اپنی ضروریات میں لگائیں۔ تو حج کی زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ سہولت پر ہے، لیکن یاد رکھیں حج کی فرضیت سہولت پر نہیں ہے، وہ اس کے لیے بنیادی طاقت پر ہے۔ اگر آپ کے پاس یعنی استعمال کے گھر، استعمال کے برتن، استعمال کے کپڑے، استعمال کے بسترے، استعمال کا فرنیچر، یہ چیزیں جو استعمال کی ہیں، استعمال کی گاڑی، استعمال کا موٹر سائیکل، استعمال کی فریج وغیرہ، اس طرح کی جو استعمال کی چیزیں ہیں یہ نکال دیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی پلاٹ ہے، آپ کے پاس کوئی بھی دکان ہے، آپ کے پاس کوئی بھی مکان ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی بزنس ہے، کوئی بھی پیسے ہیں آپ کے پاس جو استعمال سے ہٹ کر ہیں، ویسے رزق کے طور پر آپ کے پاس پیسے ہیں، کوئی پلاٹ ہے، کوئی ضرورت سے زائد، اور وہ چیز اگر آپ بیچ دیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے بن جاتے ہیں کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، اور ان ایام کا آپ کا اور گھر والوں کا خرچہ جو آپ کے ذمہ فرض ہے وہ پورا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے ساری دولت اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ دکان ہے تو دکان کو بیچ کے چلے جاؤ، اگر اضافی کوئی پلاٹ ہے تو وہ بیچ کر حج پہ چلے جاؤ۔ تو اس میں ضرورت استعمال کی چیزوں سے علاوہ ساری چیز جو آپ کے پاس ہے وہ لگا کر اگر حج ہوتا ہے تو سارا کچھ لگانا پڑے، حج فرض ہے۔ تو حج کی فرضیت سہولت پر نہیں ہے، حج کی فرضیت جو ہے اس میں سختی ہے، اس میں سہولت نہیں ہے۔ لہذا آج جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار پورا سیٹ ہو جائے اور پھر ہم جائیں گے، یا ہماری دوسری ضروریات پوری ہو جائیں، فلاں چیز ہو جائے، میں مکان بنا لوں، یہ بنا لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، اور پھر جو ہے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، فلانا ہو جائیں، فلانا ہو جائیں، اور یا تو میں جوان ہوں ابھی، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب حج پہ، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اصل حج تو جوانی کی عبادت ہے، مشقت اور پریشانی کی عبادت ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں یہ ایک دستور بنا ہوا ہے کہ بوڑھے ہو کر لوگ حج پہ جاتے ہیں، ورنہ ملیشیا اور فلپائن اور انڈونیشیا وغیرہ دوسرے جو ممالک ہیں وہاں تو یہ تصور نہیں کہ بوڑھا حج پہ جائے، وہاں تو ماشاءاللہ جوان، بلکہ غالباً انڈونیشیا کا اور ملیشیا کا میں نے سنا کہ وہاں تو شادی سے پہلے لوگوں کا دستور ہے کہ بھئی شادی بعد میں کریں گے، پہلے حج کر لو، حج کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان سے جب جاتے ہیں، جب چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، ضعیف ہوتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں، نہ سعی کر سکتے ہیں، نہ مینا میں جانے کی طاقت ہوتی ہے، نہ عرفات میں جانے کی، بہت مشکلات کے ساتھ ویل چیئر پر پتہ نہیں کس طرح ہمارے پاکستان سے جانے والے حجاج آتے ہیں۔ تو اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ عاقل بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، اب 15 سال کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر حج میں تاخیر کی جائے گی تو وہ جتنا تاخیر کرتا جائے گا طاقت آ جانے کے بعد اتنا گنہگار ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے تو وہ حج کرنے میں جلدی کرے، کیونکہ دیکھیے حج سال میں صرف ایک دن ادا ہوتا ہے اور وہ ہے 9 ذی الحجہ کو، عرفے کے دن۔ الحج العرفہ، حج جو ہے وہ عرفے کا نام ہے اور وہ سال میں ایک دن آتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، یہ ٹائم ہے عرفے کا۔ یعنی اس ٹائم میں کوئی عرفات میں داخل ہو جائے نا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی حج کی نیت سے اس ٹائم میں کوئی حج کے لیے چلا جائے اور عرفات میں داخل ہو جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ بس ایک نیت کرنا ہے احرام، اور دوسرا میدان عرفات، اور تیسرا طواف زیارت۔ یہ 3 بنیادی رکن ہیں حج کے، اس سے حج ادا ہو جائے۔ باقی کچھ واجبات، کچھ سنن وغیرہ ہیں۔ اب عرفے کا دن تو پورا دن بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے نہیں ہے، یعنی ایک دن زوال سے لے کر دوسرے دن زوال تک نہیں ہے، ایک دن ظہر سے دوسرے دن ظہر تک نہیں ہے، زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک یہ ٹائم ہے ٹوٹل۔ اس میں حج ادا ہوتا ہے، اس سے 1 منٹ پہلے بھی نہیں ہوتا اور اس کے 1 منٹ بعد بھی حج نہیں ادا ہوتا۔ اس لیے زندگی موہوم ہے، سال میں موسم بدلتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انقلابات آتے ہیں، تو حج پر نہ جانے پھر زندگی میں کر سکے یا نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا، یعنی اس کو بیت اللہ جانے کی طاقت ہوئی اور اس کو کسی ظاہری مجبوری، ظاہری حاجت، جیسے ایک آدمی بیمار، مطلب یہ کہ لنگڑا لولا یا ایسا کچھ تھا، کوئی ظاہری حاجت نے اس کو نہیں روکا، یا کسی ظالم بادشاہ نے اس کو نہیں روکا، یا بالکل واضح مرض، ایسا مرض ہے کہ وہ جا نہیں سکتا، اس کو جانے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اتنا سخت بیمار ہے حج پہ وہ اس سال نہیں جا سکا، ایسی کسی مجبوری نے نہیں روکا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو فرمایا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے۔ یعنی ایسے شخص آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مسلمان ہے، بظاہر مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ اسلام پر اس کا مرنا یا مسلمان کہلانا اور یا اس کا یہودی ہو کر مرنا یا عیسائی ہو کر مرنا یا اس کا مجوسی ہو کر مرنا برابر ہے۔ سخت وعید ہے حج نہ کرنے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج فرض ہے لوگوں پر جس کو طاقت ہو۔ فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو شخص کفر کرے گا، یعنی حج نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔ جو شخص کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے، عبادت کا فائدہ ہمیں خود ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید، فإن اللہ لغنی حمید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے اقوال بھی ذکر فرمائے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کفر کرو اے بنی اسرائیل، اور روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سارے ہی کافر بن جائیں، سارے ہی ناشکرے بن جائیں، سارے ہی نافرمان بن جائیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بے نیاز اور وہ تعریفوں والا ہے، وہ خود تعریفوں والا ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ووٹوں سے نہیں بنے، ہماری تعریفوں سے اللہ نہیں بنے، ہماری عبادت سے اللہ نہیں بنے، وہ خود بخود اللہ ہیں، وہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، سب کے داتا ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، سب کو پلاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حج بہت اہم فرض ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ جس شخص نے حج کیا فلم یرفس ولم یفسق، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا اور اس نے کسی قسم کی بیہودہ کام نہیں کیا اور کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، یعنی بے حیائی کا کام، شہوت اور خواہش کا کام، بد نظری کا کام، اپنی شہوت لذت پورا کرنے کا کام نہیں کیا اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا ہے، کیونکہ لڑائی حج میں ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، پوری دنیا کی انسانیت ہوتی ہے، وہاں کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، سب لڑائی کا بھی بہت خطرہ ہے، بے حیائی کا بھی خطرہ ہے، تو فرمایا فلم یرفس ولم یفسق، گناہ بھی نہ کرے، لڑائی نہیں کرنی اور بے حیائی بد نظری بھی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کر آدمی دیکھتا رہے، ارے دیکھو دیکھو انڈونیشین کیسی عورتیں، دیکھو بھائی دیکھو بد نظری کر رہا، یہ دیکھو ملیشین عورتیں دیکھو ان کی کیسے، یا افریقن عورتیں دیکھو ان کو دیکھتا جائے، بھائی شریعت میں تو جائز نہیں ہے، نظر کی حفاظت کرنی اور ولم یفسق، کسی قسم کے گناہ میں اترا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے۔ فرمایا اس طرح کوئی حج کر لے گا تو فرمایا کہ اس کا وہ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو حج سے جب واپس آئے گا نا، فرمایا ایسا واپس آئے گا جیسے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، سارے گناہ معاف ہیں۔ جب ماں نے جنا تھا کوئی گناہ تھا اس کے اوپر؟ کوئی گناہ نہیں تھا، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چلو کبیرہ گناہ تو جب انسان اللہ کے گھر میں جائے گا اور وہاں دل نرم ہوگا تو وہاں عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، لازمی بات ہے انسان توبہ کر لے گا، تو توبہ جب کر لے گا تو کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے اور صغیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، حج پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب، حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ثواب جو ہے جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حج کرنا مسلمانوں کے ذمے فرض ہے۔ بہت سارے لوگ شادی کے بہانے، ابھی جوانی کے بہانے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی فلاں ہیں فلاں ہیں، دنیا بھر کے سارے کام ہو جاتے ہیں، پکنک پہ جانا ہو تو چلے جاتے ہیں، کہیں بھی پاکستان میں، بیرون پاکستان پکنک بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتا تو حج نہیں ہوتا، یہ ہمارے عذر بہانے ہیں، سب کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی اس میں جس شخص پر حج فرض ہو علماء سے مسائل پوچھیں، علماء سے شریعت کے احکام معلوم کریں اور سب سے پہلے حج کریں۔ اب حج کے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان سے حج کے داخلے شروع ہو رہے ہیں تو مسائل پوچھ لیں اور جس چیز پر حج فرض ہو بس اسی سال حج کریں، اگلے سال کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ہم میں سے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اس لیے جس پر حج فرض ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا ہے، زندگی میں صرف ایک دفعہ مطالبہ ہے، ہمیشہ نہیں، ہر سال نہیں، بار بار نہیں، آپ کے بعد پھر کروڑوں روپے آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں حج کرنے کا۔ صرف بالغ ہونے کے بعد صرف ایک دفعہ زندگی میں حج فرض ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حج بیت اللہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور خاص طور پر جن پر حج فرض ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد اس ذمہ داری سے سبق دوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔